لیکن یہ جان لیجئے اب جو حالات آنے والے ہیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ، مڈل ایسٹ کے اوپر تو بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور وہ بہت قریب ہے، اب زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم حصہ مسلمانان عرب، کیوں؟ ان کو مقام یہ دیا گیا تھا کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اور موجود ہے، آج بھی موجود ہے، پھر بھی انہوں نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا۔ کسی نے ماسکو کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا، اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا۔ ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں، ان کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور نے فرمایا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمانان پاکستان مجرم نمبر 2، یہ بلعام بن باورہ بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں سیکولر نظام قائم کیا، نام و نشان بھی مٹے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور اللہ کے ملعون اور مردود اور مغضوب علیہم میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اتنی کچھ نشانیاں ہمیں دی ہیں۔ یہ پورا تاریخ، 400 برس کی تاریخ لا کر ہمارے پڑھنے میں ڈالی ہوئی ہے، سارے مجددین امت اس علاقے میں پیدا کیے۔ لیکن اگر اب بھی ہم آگے نہ بڑھیں، لیکن یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، کیسے آگے بڑھیں، کیا کریں؟ یہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی تحریک ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں، جو اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ غور کیجئے، ہر شخص کو اس جد و جہد کے اندر مصروف ہونا لازم ہے کہ یہاں اسلام آئے، کس کے ساتھ مل کر کام کرے، کس طریقے، یہ سوچیں، غور کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ آج خود نہیں آ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ نے وہ قربانیاں دی تھی اور مشقتیں کی تھی، تو وہ اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا، اور اسی نہج پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔